یہ دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن کو سید الایام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس دن میں ایمان والوں پر جمعے کی نماز 2 رکعت نماز فرض ہے کہ وہ نماز کی تیاری، جمعے کی نماز کی تیاری پورے اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے مساجد میں جماعت کی، جمعے کی جماعت کا اہتمام کریں، اور جمعے کی نماز کے لیے اور جمعے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اول وقت میں مساجد کا رخ کیا کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بندوں پر نازل ہونے کے لیے، بندوں پر اترنے کے لیے، لیکن بندے رحمتوں کو حاصل کرنے والے بھی بنے، اللہ کی رحمتوں کا فائدہ اٹھانے والے بھی بنے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوا کریں تو پہلی صف کو پہلے بھرا کریں، پہلی صف کو پہلے پر کیا کریں، کیونکہ پہلی صف کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ اور دوسری صف والوں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں دوسری صف والوں پر بھی۔ پھر درجہ بدرجہ جیسے مسجد میں داخلہ ہوگا، جہاں جگہ ملے گی وہیں پر آپ کی جگہ ہو جائے اور آپ مسجد کو اس طرح سے سلیقے کے ساتھ پر کرنے والے ہوں، اللہ کی رحمت اترنے کا آپ سبب بنے اور اللہ کی رحمت آپ کو شامل حال ہو۔ لیکن آج ہم دین سے اور سلیقے سے پوری کی پوری قوم بہت ہی اللہ ماشاءاللہ بجز چند حضرات کا استثناء کر کے زیادہ ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ کوئی غفلت کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح رجحان ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت مجھے پہلے شامل ہو۔ اور آتا ہے روایت میں کہ اگر پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو آپ پہلی صف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ میں مجادلہ ہونے لگے، وہ ایک سبقت اور وہ ایک نیکیاں حاصل کرنے کی جو ریس ہوتی ہے، جو دوڑ ہوتی ہے، اس کا فقدان اور اس کی کمی نمایاں طور پر آج ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی۔ پہلے پہل تو جو جذبہ ہونا چاہیے جمعے کے اہتمام کا، اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی کمی ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے بتدریج ہوتی چلی جا رہی۔ خطبے کی اہمیت ایسا لگتا ہے ہمارے اعمال سے، زبان سے نہیں بلکہ اعمال سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ خطبے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور بہت سے حضرات یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز اس مسجد میں کئے بجے ہوگی، کس وقت ہوگی؟ وقت بتایا جاتا ہے کہ بھائی 1 بجے، تو بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹھیک نماز کا وقت بتا دیجئے، نماز کا وقت کیا ہے؟ معلوم کرتے ہیں کہ نماز کا وقت 7 بجے کا ہے یا 1:20 کا ہے، اسی وقت ہم آئیں گے۔ نہیں بھائی، جمعے کا جو خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے، وہ سننا ضروری ہے، اور جمعے کی نماز کا وقت خطبے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ نماز گویا کہ اسی وقت سے شروع ہو گئی جس وقت سے جمعے کی اذان، خطبے کی اذان ہوئی ہے، اسی وقت سے نماز اگر آپ خطبے
ثواب نہیں ملے گا، جمعے کے ثواب کے آپ مستحق نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت بڑی غفلت، اور دوسری بڑی غفلت ہماری یہ ہے، دوسری بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ منع کیا جاتا ہے، اس طرف دھیان دلایا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، پھر بھی ہم توجہ نہیں کرتے، ہم اس طرف سے غافل رہتے ہیں۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ بھائی جب خطبے کی اذان ہو جائے تو آپ نمازیں بھی نہ پڑھیں، اس وقت آپ نمازیں بھی نہ پڑھیں، نماز بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں ہے، اس وقت خاموشی سے خطبہ سننا ہے، کوئی اور خطبے کے علاوہ کوئی آپ کو کام نہیں کرنا ہے، بس خطبہ سننا ہے۔ لیکن نہ معلوم ہم اپنی طریقے سے کہتے ہیں نہیں صاحب ہم اپنے جو جی چاہے گا وہ کریں گے۔ بھائی عبادت جی چاہنے کا نام نہیں ہے، عبادت تو وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، عبادت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ہم اپنی جی چاہی کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو اس وقت ملے گا جو کہ نبی نے جو حکم دیا ہے، نبی نے جو ترتیب کی ہے، نبی نے جو تعلیم دی ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ اب کی عبادت یہ ہے کہ آپ خطبہ سنیں تو خطبہ سننے پر عبادت پر ثواب ملے گا۔ اب اگر آپ نماز میں مشغول ہوں گے تو کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اور الٹا آپ گناہ کے مستحق ہو جائیں۔ نہ معلوم کہ خطبے کی اذان ہوئی تو آ کر کے نیت باندھ لی، کیسے سدھریں گے ہم لوگ، کیسے روکا جائے گا؟ بھائی اب بھائی بیٹھ جائیے، جمعے کی خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھیے، بعد میں پڑھیے۔ آپ بعد میں نہیں دے سکتے، بعد میں نماز ادا کیجیے، سنتیں بعد میں ادا کیجیے۔ یہاں تک کہ آپ کو فجر کی قضا کرنا ہے تو آپ فجر کی قضا بھی بعد میں کیجیے، فجر کی قضا بھی آپ بعد میں کیجیے۔ اب آپ نماز ادا کیجیے، آپ جو ہے خطبہ سنیے اور جمعے کی نماز ادا کیجیے، اس کے بعد آپ سنن پڑھیے، نوافل پڑھیے، جو چاہے پڑھیے۔ اس وقت کی عبادت آپ کی جو ہے خطبہ سننا ہے۔ اس وقت بہت سی مثالیں آپ کہیں کہ صاحب مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، ہم تو اپنی طرف سے 4 پڑھیں گے، ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، آپ ان سے گنہگار ہوں گے، کیونکہ شریعت نے مقرر کی ہے 3 رکعت فرض، آپ کو ثواب حاصل ہوگا، فرض اسی وقت ادا ہوگا جب آپ 3 رکعت فرض ادا کریں گے۔ آپ کہیں فجر میں 2 رکعت فرض ہیں، ہم تو 4 پڑھیں گے، یہ آپ کی طرف سے ہوگی۔ ایسے ہی حج میں بہت سے اعمال ہیں، ایک ایک مثال کر کے دیتے، جو جس وقت کی جہاں عبادت ہے وہی کرنے میں آپ کو ثواب ہے۔ اس وقت کی عبادت خطبہ سننا ہے تو خطبے میں ثواب ہے، خطبے کی فضیلت ہے۔ اس وقت کی عبادت ہرگز نماز نہیں، نماز خطبے کے بعد ہے۔ نہ معلوم کب سمجھیں گے، ٹوکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں اصل ہے ماننا، اطاعت کرنا، اور اطاعت کس کی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور قرآن آگے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اور جو تم میں علماء ہیں یعنی جو اہل علم ہیں ان کی مانو، وہ اولی الامر منکم۔ اور اگر تم میں آپس میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی حاصل کرو تعلیم تو اللہ سے حاصل کرو، قرآن سے حاصل کرو، اور اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کرو، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے تعلیم حاصل کرو۔ وہاں جب تم دیکھو گے تمہیں صحیح رہنمائی ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر بات بری ہو، بری لگے، دل کو کسی کو چوٹ لگے تو امید ہے کہ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر